کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت کی، اور وہ قرآن جو ہم نے پڑھا ہے، صورتیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ آخر میں ہم اپنے شہداء علماء جو 30 لاکھ لوگ اس ملک کو حاصل کرنے کے کوشش کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور 22,000 علماء، جید علماء، اور اس وقت انہوں نے اپنی جانوں کا قربانی دے کر اس ملک کو حاصل کیا۔ تو پاکستان، اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ستان۔ پاک سے مراد پاک، یعنی پاکیزہ ملک عطا کیا اللہ نے، پاکیزہ ملک، صاف شفاف ملک ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اپنی زندگی اچھی گزار سکیں۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو اللہ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اچھا، اس نعمت پر جب اللہ کی کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو انسان مختلف قسم کے چرچوں میں کیا کرتے ہیں؟ اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو میسج ہے، آج کا جو میسج ہے، وہ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم نے ایسا کام کر کے اپنے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے، منشور یہ ہے، مطلب یہ ہے تاکہ ہم اپنے اس مقصد سے، اس منشور سے دور نہ ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر قرآن پڑھ کے سجدوں میں اللہ کا شکر بجا لائیں تاکہ ہمارے ملک کا جو مقصد حاصل کرنے کا ہے وہ پورا ہو جائے، جو اللہ نے ہمیں ملک پاکستان جیسی نعمت عطا کی ہے، تاکہ اس نعمت کا ہم اللہ کے حضور شکر ادا کر سکیں۔ تو ابتدائی مراحل میں تاکہ ہم اس میں کیا کریں؟ بیٹھ کر اپنے ان شہداء کو یاد کریں۔ کیا کریں؟ شہداء کو یاد کریں، ان کے اصال ثواب کے لیے پڑھ کے ان کے اصال ثواب کریں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی اس جد و جہد کو پڑھیں، ان کی اس داستان کو پڑھیں کہ ان لوگوں نے جو پاکستان کے لیے اپنی خوبصورت جوانیاں لٹائی، خوبصورت اپنے جوان بیٹوں کو لٹایا، بیٹیاں لٹائی، لیکن آج ملک پاکستان کے اندر ہم جس طرح خوشحالی کے ساتھ رہتے ہیں، آرام کے ساتھ رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص جو فضل ہے انسان کے اوپر، اور کرم ہے اس مالک کا کہ ہم آج اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی پریشانی نہیں، آرام سے سوتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، آرام سے کام کاج کے لیے جاتے ہیں، کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ہمیں پریشانی کی معاملات سامنے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمیں آزاد مل گیا، اس لیے کہ ہم جو چاہیں اپنے کام کاج کے لیے جائیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم کتنے وقت سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، یہ ساری چیز کیا ہے؟ ان شہداء کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اور ان علماء حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ 22,000 علماء کا وہ دستہ کہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے اندر اپنا ایک عظیم رول اختیار کیا، اور وہ علماء کی مقدس جماعت کہ جنہوں نے ڈٹ کے انگریز سے، ڈٹ کے ان لوگوں سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ ملک ہمیں آزاد کرا کے دے دیا، ہمیں آزاد کرا کے دے دیا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے ان 22,000 علماء کی اس تاریخ کو پڑھیں کہ ہمارے علماء نے کس طرح کوشش کی، کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ ہم ان لوگوں کی تاریخ اٹھائیں کہ 30 لاکھ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کیا کیا، اس ملک کو حاصل کیا۔
اور دیگر ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی خیر والا معاملہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ باجے بجاتے ہیں، ڈول ڈمکے کرتے ہیں، ناچ گانے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ملنے پر یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے. خوشی کا اظہار اللہ کی طرف سے نعمت ملنے کا اور اس پر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، ہم اللہ کے حضور سجدہ بجا لا کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا. سبحان اللہ. میرا میسج یہ ہے، میں ان تمام اپنے سننے والے جتنی بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو میرا یہ میسج ہے کہ خدارا ایسا کام کریں کہ جو ہمارے ملک کی بقا کے لیے، ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے اور ہمارے ملک کی خیر کے لیے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آج ہم نے کیا اور آگے ہم اس میسج کو کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ باجوں سے باز رہیں، آپ ڈول ڈمکے سے باز رہیں، آپ ناچ گانوں سے باز رہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت ملے کہ ہم گانے لگا کے ڈول ڈمکے کر کے نہیں. آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ اس کام کی طرف آئیں کہ جو ہمارے ملک کی حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے قرآن پڑھ کے اپنے شہداء کی روح کی اصال کریں. دوسری بات کہ ہم اپنے علماء کی روح کو یہ پڑھ کے اصال کریں. ہم اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کر کے کیا کریں، ہم اس ملک کا بقا کے لیے اور اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسرے کاموں کی طرف جائیں. اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اب قرآن پڑھیں گے اس کے اندر خیر ہوگی، ہم سجدے نوافل پڑھیں گے اللہ کا شکر بجا لائیں گے تو اس کے اندر اللہ خیر دے گا. اگر ہم گانے بجائیں گے، ڈول ڈھمکے کریں گے، ہم دیگر رسومات کریں گے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے منشور کے خلاف ہے اور اس کے اندر خیر والا معاملہ نہیں ہے، ہم اس کی طرف نہ جائیں. خدارا ہم اپنے ملک کی مقصد اور منشور پر آئیں اور ہم یہ عمل کر کے اپنی پوری مسلمانوں تک، مسلمان اس عمل کو کرنے پر ہم سب ایسا کام کریں کہ تاکہ ہمارے لیے بہتری ہو اور اللہ کی طرف خیر کا معاملہ ہو، نہ کہ. تو اس لیے آج ہم نے یہ مدرسہ فخریہ رضویہ تیسے ٹول کے اندر جو آج یہ تقریب ہم نے 14 اگست کے حوالے سے رکھی ہے. 14 اگست ہے آج، اور 14 اگست 1947 میں یہ ملک ہمیں عطا ہوا، یہ ملک ہمیں عطا ہوا. تو جس طرح علماء انگریز کے ساتھ جب انہوں نے سامنا کیا تو علامہ اقبال کی روح تڑپی تو آپ نے پکار کے کہا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، ان کے بدن سے روح محمدی نکال دو. تو یہ سوچ جب یہ شاعر مشرق نے جب اس کی ترجمانی کی تو جب یہ علماء کے پاس یہ میسج گیا تو اللہ کریم کی طرف سے ان کی جانوں کے اندر ایسی قوت آئی، ایسی طاقت آئی. اور اس لیے کہ جب بھی اللہ کا بندہ کوئی بھی چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے، اللہ اس چیز کے نکلنے پر اور آگے والا جو بندہ ہوتا ہے اس پر اثر کرتی ہے، پھر وہ اس میدان عمل کے اندر اترتا ہے. اور فضل آخر آبادی وہ شخصیات تھی کہ آپ کی رگوں کے اندر، آپ کے خون کے اندر، آپ کے جسم کے اندر اور آپ کے ہر اس وجود کے اندر حضرت امیر المجاہدین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا خون آپ کے رگوں کے اندر تھا. آپ فضل آخر آبادی آپ میدان کے اندر اترے اور آپ کے ساتھ 21,000 علماء آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے اور اس ملک کی حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی جانوں کا. تو پتہ چلا کہ جن کی رگوں میں ان مقدس ہستیوں کا خون دوڑے تو پھر وہ کبھی بغیرت نہیں ہوتے، پھر وہ غیرت کا مظاہرہ کر کے پھر وہ
मैदान अमल में उतर करके अपने सामने वाले को बता सकते हैं कि हम खुद भी हलाली हैं, हमारा खून भी हलाली है और तो आपकी रगों के अंदर सैयदना उमर फारूक का वो खून गर्दिश कर रहा था, तो आपने वो फतवा जारी किया। वो आपके फतवे को किसी ने चैलेंज नहीं किया, सब ने इत्तेफाक किया कि ये बात और ये फतवा आपका हक है, हम आपके साथ खड़े हैं। और बड़ी शख्सियात हज़रत अल्लामा कफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर जमात अली शाह साहब और बड़े बड़े जय्यद उलमा पीरान उज़ाम उस वक्त इस मैदान के अंदर थे, आपकी सफ़ के अंदर थे। तो आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया और आज मुल्क हमें मिला। हम आराम से सोते हैं, हम आराम से उठते हैं, हम आराम से खेलते हैं, हम आराम से जाते हैं, हम आराम से आते हैं, हम सब कुछ आराम से करते हैं। देखो इंडिया के अंदर, आप देखो फ़लस्तीन के अंदर, टीम खुदाद पाकिस्तान टीम आज इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए, अपने अहबाब के साथ, अपने साथियों के साथ इस प्रोग्राम को हैंडल किया और ये आगे मैसेज देने के लिए जो इन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन वालिदैन ने, बच्चों ने आज के इस तकरीब के अंदर ऐसा भी और यहाँ आए और इसमें अपना भरपूर मोहब्बत का मुजाहरा किया, हम उनको भी जो है ना खैरात तहसीन पेश करते हैं। फिर एक मरतबा में अरशद सवाती साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हर वक्त ऐसी आवाज़ को बालाए ईवान बाला तक पहुँचाने के लिए, अपनी उस आवाज़ को पहुँचाने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। इंशाअल्लाह आज ये 14 अगस्त है और इस 14 अगस्त के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर इंशाअल्लाह प्रोग्रामात होंगे, इंटरव्यू होंगे। तो इंशाअल्लाह उसमें टीम खुदाद पाकिस्तान, अरशद खुदाम पाकिस्तान जो अपने उस प्रोग्राम के तहत क्या करता अपना मैसेज आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। और इसी के साथ मैं आज इस वक़ार इस पूरी तकरीब के आने पर साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ, वो तशरीफ़ लाए। और आज हमने अपने शहादा के लिए पढ़ के जो इरशाद किया, जो पढ़ा, अभी हम दुआ करेंगे उनके लिए और खुदा में पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह करीम इनको भी बरकत दे और हमारे उन शहादा को भी अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम अपने इख्तिताम को, प्रोग्राम के इख्तिताम करेंगे। सबने दुआ करनी है और जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने पढ़ा है उसके लिए हमने दुआ करनी है। मौला करीम आज 14 अगस्त है, आज 14 अगस्त के अंदर हमने बैठ कर कुरान पढ़ा, थोड़ी यासीन पढ़ी, दीगर कलमात में बात पढ़ी, कसीदा मुद्दा पढ़ा और पाकिस्तान का वो खूबसूरत तराना भी पढ़ा। और उसी के साथ ये सारा का सारा स्वाब हम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन इसका स्वाब शहादाए क़याम पाकिस्तान के लिए, उन शहादाए उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अल्लाह करीम उनको जन्नत के अंदर अल्लाह मकाम नसीब फरमाए और उनके दर्जात के अंदर अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और हम सब को मिलकर इस मुल्क के लिए दुआएं करने के भी और इस मुल्क की बका के लिए भी और इस मुल्क को बचाने के लिए भी हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत से मालामाल फरमाए। और जो आज के इस तकरीब के अंदर हमने जो कुछ जो मकसद था, जो मंशूर था, उसको हमने पेश किया, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। और टीम खुदा में पाकिस्तान जो आज जहाँ तशरीफ़ लाए उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह करीम उनको भी इज़्ज़तें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, हर मकाम पर अच्छी आवाज़ को और अच्छी सोच को उजागर करने की तौफीक अता फरमाए। और इन बच्चों को अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए और
ایسے عمل ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے ملک کے لیے ہماری بقا کے لیے ہماری زندگی کے لیے اچھا ہو. ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ. پاکستان کو مطلب کیا